کتاب نکال لیں. طب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خوب سورہ مبارکہ انفال کی تفسیر پڑھ رہے ہیں آپ، اور کل کے درس میں علیہ السلام ورحمۃ اللہ، گزشتہ درس میں اس سورہ کے مشخصات بیان کیے گئے. اس سورہ کے محتوا کیا ہے، اس سورہ کے مباحث کیا ہیں، اس سورہ کے اندر کس طریقے کے مطالب و مسائل بیان کیے گئے، اس کو بھی خلاصتاً بیان کیا گیا. اور پھر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا کیا اجر و ثواب ہے، کیا فضیلت ہے، اس کو بھی بیان کر دیا گیا. اب نوبت آئی ہے کہ اس سورہ کی آیات کو پڑھا جائے اور پھر ترجمہ کر کے پھر تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. مولانا ترجمہ اگر آپ کریں گے تو فارسی میں دیا ہوا ہے، لیکن ہم اپنے اعتبار سے کرتے ہیں. یسألون جمع کا صیغہ ہے نا، وہ سب سوال کرتے ہیں. کا یعنی تم سے. اللہ خطاب کر رہا ہے اپنے حبیب سے، اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، انل انفال، غنائم اور انفال کے بارے میں. انفال کو انفالی فی الحال کہتے ہیں، پھر اس کے حقیقی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، جب تفسیر آئے گی تو دیکھا جائے گا. فی الحال ہم ترجمہ کیا کریں مولانا؟ انفال ہی کا کرتے ہیں. تو ترجمہ کیا ہوا؟ یسألونک عن الانفال، تم سے لوگ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. قل کہہ دو، قل الانفال کی انفال للہ ہے، اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول کے لیے. لوگ پیغمبر سے انفال کے بارے میں سوال کرتے تھے. مل انفال، یا انفال کس کے لیے ہے، کن لوگوں کے لیے ہے، انفال کا تعلق کس سے ہے، انفال پہ حق کس کا ہے. لوگ انفال کے بارے میں پیغمبر سے سوال کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا، اے میرے حبیب، لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. ان سوال کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ انفال اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، اللہ اور رسول کے لیے ہے. فاتقوا اللہ، پس تم سب اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَصْلِحُوا، اور تم سب اصلاح کرو، ذات بینکم، اپنے درمیان. کیسے کہ اپنے درمیان، اور تمہارے درمیان جو خلیش ہے، تمہارے درمیان جو اختلافات ہیں، اس کی اصلاح کرو. صلح، جن لوگوں کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، اور تم لوگ آپس میں صلح و آشتی کرو. اصلح سے مراد مولانا صلح و آشتی. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ان کنتم مؤمنین، اگر تم سب ایمان والے ہو، اگر تم سب ایمان رکھتے ہو تو تم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، آپسی صلح و آشتی کرنی پڑے گی، آپس کے صلح و آشتی رکھنی پڑے گی، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا پڑے گا، اور انفال کو اللہ اور اس کے رسول کا حق تسلیم کرنا پڑے گا. چل، تو یہ ترجمہ تھا. ٹھیک، دیکھتے ہیں فارسی میں کیا ترجمہ کیا. استو دربار انفال، تم سے انفال کے بارے میں. انفال کیا ہے، اس کا معنی یہاں کیا ہے،
غنائم و ہر گونے مال بدون مالک مشخص، یعنی انفال، غنائم اور ہر اس طریقے کے مال کو کہ جس کا کوئی مشخص اور معین مالک نہ ہو اسے انفال کہتے ہیں۔ غنیمت اور بغیر مشخص مالک کا مال، اس کو کیا کہیں گے مولانا؟ پتہ ہی نہ ہو کس کا ہوگے تو انفال کہلائے گا۔ سوال میں کنن، سوال کرتے ہیں بے گو کہہ دو انفال مخصوص خدا و پیغمبر است کہ انفال خدا اور پیغمبر سے مخصوص ہے، پس از مخالفت فرمان خدا بے پرہیزی، پس خدا کی نافرمانی کرنے، اس کی مخالفت کرنے سے پرہیز کرو، و میان برادرانی باہم ستیزی دارن، اور ان بھائیوں کے درمیان کی جو آپس میں رنجش رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، آشتی دہید، ان کے درمیان صلح و مصالحت کرواؤ، و اطاعت خدا و پیغمبر اشرا کنی، خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو اگر ایمان کے تقاضے سے۔ مولانا اب شان نزول، ظاہر سی بات ہے تفسیر کو سمجھنے کے لیے اور آیات کے صحیح معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے شان نزول کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایک دوسری بات یہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ یوں ہی بلا سبب بلا وجہ نازل نہیں ہوئی، ہر آیت کے نزول کا ایک سبب ہے، ایک ریزن ہے نا؟ کسی نے پیغمبر سے کوئی سوال کیا، ٹھیک، اسے جواب دینے کے لیے آیت نازل ہوئی، پیغمبر تم سے یہ سوال کر، اس کا جواب یہ ہے، بتا، کوئی واقعہ پیش آ گیا، ٹھیک، کوئی حادثہ رونما ہو گیا، اللہ کو اپنے بندوں تک کوئی پیغام پہنچانا ہے، صورت وہ واقعہ، وہ حادثہ، وہ چیز کہ جو نزول آیت کی وجہ بنی، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ کیا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کو سورہ انفال کی یہ ابتدائی آیتیں بھیجنی پڑی، ٹھیک، شان نزول کیا ہے سورہ انفال کی ابتدائی آیتوں کا؟ اگر از ابن عباس چنین نقل شده کہ پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در روز جنگ بدر برای تشویق جنگجویان اسلام جوائزی برای آنها تعیین کرد و مثلا فرمود کسی که فلان فرد دشمن را اسیر کند و نزد من آورد چنین پاداشی را به او خواهم داد. این تشویق علاوه بر روح ایمان و جهاد که در وجود آنها شعله ور بود سبب شد که سربازان جوان پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در یک مسابقه افتخار آمیز با سرعت به سوی هدف بشتابند، ولی پیرمردان و افراد سالخورده در زیر پرچمها توقف کردند. هنگامی که جنگ بدر پایان پذیرفت جوانان برای گرفتن پاداشاه افتخار آمیز خود به خدمت پیامبر شتافتند، اما پیرمردان به آنها گفتند که ما نیز سهمی داریم، زیرا ما تکیهگاه و مایه دلگرمی شما بودیم و اگر کار بر شما سخت میشد و عقب نشینی میکردید حتما به سوی ما می آمدید. در این موقع میان دو نفر از انصار مشاجره لفظی پیدا شد و راجع به غنائم جنگ با یکدیگر گفتگو کردند. آیه فوق نازل شد و صریحا غنایم را متعلق به پیغمبر معرفی کرد که هر گونه بخواهد به آن رفتار کند. پیغمبر هم آن را به طور مساوی در میان همه جنگجویان تقسیم کرد و دستور داد که میان برادران دینی صلح و اصلاح شود۔ مولانا سورہ انفال کی ابتدائی آیت کا شان نزول کہ جس کو ابن عباس نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے، ٹھیک ہے، جنگ بدر والے دن
پیغمبر نے اپنے لشکر کے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہیں ان کے جذبات کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے انعام رکھا۔ مثلا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص میدان جہاد میں جا کر کے ایک دشمن کو مارے گا اس کو یہ انعام دوں گا، دو کو مارے گا اس کو یہ انعام دوں گا، جو فلاں کو اسیر کر لے گا قیدی بنا کر کے لائے گا اس کے لیے یہ انعام ہے۔ اس طریقے کی باتیں پیغمبر نے کی۔ پیغمبر کی طرف سے سپاہیان اسلام کی تشویق کے لیے اعلان کیا گیا۔ مثلا پیغمبر نے تشویق کے لیے، شوق و جذبہ بڑھانے کے لیے جنگ و جدال کا اور دشمن کو قتل کرنے اور اسیر کرنے کے لیے اعلان کر دیا کہ جو بھی میدان نبرد میں، میدان جہاد میں جائے گا اور دشمن کو اسیر کر کے لائے گا یا قتل کر کے آئے گا تو اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اب پیغمبر کی طرف سے یہ اعلان تشویقی سبب بنا کہ اس کی وجہ سے پیغمبر اسلام کے لشکر کے جو جوان سپاہی تھے وہ گویا ایک طریقے کے مسابقے اور مقابلے کی کیفیت اور صورت اختیار کریں اور ایک دوسرے سے پیش قدم ہو جائے۔ مسابقے میں کیا ہوتا ہے؟ انعام پانے کے لیے ہر شخص دوسرے سے زیادہ محنت کا مظاہرہ کرتا ہے، دوسرے سے زیادہ صحیح و کوشش کرتا ہے نا؟ کسی کو طبعی آزمون ہوتا ہے، آزمون ایک مسابقہ ہے نا، اور اس میں کچھ انعامات ہوتے ہیں۔ اب ان انعامات کو پانے کے لیے کوئی انعام تشویق ہے نا، کہ جو پہلے نمبر پہ آئے گا اس کے لیے، دوسرے نمبر پہ آئے گا اس کو اتنا انعام کس۔ اب جب یہ تشویقی اعلان ہو جاتا ہے تو ہر شخص کیا ہے، مولانا کیا کرتا ہے؟ پہلے نمبر پر آنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے نا۔ یہ انعام کا اعلان چاہے شوق کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو پیغمبر نے جو اعلان کیا تھا انعام دینے کا، انعام کا اعلان نے پیغمبر اسلام کے لشکر میں جو جوان سپاہی تھے ان کے اندر جہاد کرنے کا شوق اور زیادہ پیدا ہوا۔ گویا یہ ایک طریقے سے مسابقے اور مقابلہ کرنے لگے آپس میں کہ ہر ایک دوسرے سے پیش قدم ہونا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ فلاں اگر ایک کو اسیر کرتا ہے تو میں دو کو کروں، فلاں دو کرتا ہے تو میں چار کو کروں، فلاں نے کمزور کو کیا ہے تو میں طاقتور کو کروں، فلاں نے اگر فرض کر لو مثلا کہ لشکر کے ایک جانب کو تو میں قلب لشکر والے کو پکڑ کے لاؤں، گمنام کو لا رہا میں نام والے کو پکڑ کے لاؤں، کچھ اس طریقے کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جوان تھے ان کے پاس حوصلہ، جذبہ، جوان کا سب کچھ جوان ہوتا ہے، حوصلہ جوان ہوتا ہے، جذبہ جوان ہوتا ہے، یہ مسابقہ کر سکتے ہیں، یہ میدان جہاد میں پیش قدم ہو سکتے ہیں۔ پورے بیچارے کیا کریں؟ تو جو سن رسیدہ تھے، جو لوگ بوڑھے تھے، وہ اسلام کے پرچم کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ پرچم کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ، سن رسیدہ لوگ، جہاں پرچم اسلام تھا وہاں اس کے سائے میں کھڑے ہوئے تھے اور جوان میدان جنگ میں بھاگے جا رہے تھے۔ سمجھ رہے؟ جب جنگ تمام ہو گئی اور جنگ سے جو غنائم، جو مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا تو پیغمبر نے اعلان کے مطابق کیا کیا؟ جب انعام بانٹنا شروع کیا تو اب یہ جو بوڑھے لوگ تھے جو پرچم کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، یہ کوئی بات ہوئی؟ ان لوگوں کو انعام دیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے اور ہمیں محروم کیا جا رہا ہے، جتنا حق ان کا ہے اتنا ہی حق ہمارا بھی ہے۔ ہم پیچھے سے پشتبانی کر رہے تھے، حمایت کر رہے تھے،
ہم تالیاں بجا رہے تھے، ہم شاباشی دے رہے تھے، ہم ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، ہماری بھی حصے داری ہے ان کے ساتھ، ہم نہ ہوتے تو شاید ان کے جذبے سخت ہو جاتے، اگر یہ بھاگ کے آتے بھی تو ہم دیوار بن کے کھڑے تھے، ہم ان کو اپنی پناہ میں لے لیتے اور پھر دشمن پہ حملہ کرتے. تو وہ ایک طریقے سے ہم نے میدان جہاد میں قدم نہیں رکھا تو کیا ہوا، لیکن جہاد میں ہم ان کے شریک تھے، دور ہی رہ کر کے، پرچم کے نیچے رہ کر کے ہم جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ کر رہے تھے، تشویق کر رہے تھے، حوصلہ بڑھا رہے تھے، کہہ رہے تھے ایسے حملہ کرو، ویسے حملہ کرو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، فیصلہ میں جاؤ، میمنہ میں جاؤ، فلاں پیچھے سے آ رہا، جو بھی اس طریقے کی بات. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو اعتراض ہوا کہ کیوں صرف اور صرف ان جوانوں کو مال غنیمت دیا جا رہا ہے، انہیں کو صرف انعام کیوں دیا جا رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا ہے. بھائی یہ مال غنیمت تو سب کا ہے نا، پیغمبر کیوں صرف جوانوں کو دے رہے ہیں. کچھ لوگوں نے آ کے سوال بھی کیا، پیغمبر مال غنیمت یہ کس سے متعلق ہے، کن لوگوں سے مخصوص ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کچھ میدان جہاد سے، میدان جنگ سے مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہے، جس کو غنیمت کہتے ہیں، یہ مال مخصوص ہے اللہ اور رسول سے. اب جب مخصوص ہو گیا اللہ اور رسول سے، جسے چاہے دے، جسے چاہے کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو بزرگ ہیں اور جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس میں صحیح میں ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے، ٹھیک، انہیں کہا گیا کہ نہ، تمہیں شکایت کرنے کی، آواز بلند کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس میں تمہارا حق ہی نہیں ہے، تم اس کے مستحق ہی نہیں ہو. تم اگر انفال کے مال غنیمت کے مستحق ہوتے تو پیغمبر عادلانہ طور پہ سب کو تقسیم کرتا، جیسے جوانوں کے دیا ویسے ہی. لیکن پھر بھی پیغمبر اسلام نے مال غنیمت کو اپنے لشکر کے تمام فوجیوں کو مساوی اور عادلانہ طریقے سے تقسیم کیا. سمجھ رہے؟ جنگ بدر کے اندر پھر یہ واقعہ پیش آیا اور لوگوں نے انفال کے بارے میں پیغمبر سے سوال کیا، تو اللہ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئی اور انہیں جواب دیا گیا. اور پھر دو شخص خاص طور سے آپس میں لڑ گئے، دو انصار آپس میں مال غنیمت کہہ رہا تھا کہ نہ تم نے کیا کیا ہے جو تم کو ملے گا، پیچھے سے کہہ رہا ہم نے کیا کیا ہے، ہم پیچھے نہ کھڑے ہوتے تو تم آگے بڑھتے، ہم نے اگر پیچھے سے تمہارا حوصلہ نہ بڑھایا ہوتا تو تمہارے سینے میں ایسا جگر ہے کہ تم میدان میں جاتے. مثلا فرض کرو جیسے لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، یہ تم کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی ملنا چاہیے، وہ کہہ رہا ہے تم کو نہیں ملنا چاہیے، ٹھیک. تو یہ جو مشاجرہ ہوا، یہ جو لفظی جنگ ہوئی، ٹھیک، اس کو بھی ختم کرنے کا اللہ نے حکم دیا. تو بھائی لڑو نہیں تم لوگ، اگر رنجش پیدا ہو گئی ہے تمہارے دلوں میں، لفظی جنگ کی وجہ سے اگر خلیش پیدا ہو گئی ہے، تو صلح و آشتی کر کے اس رنجش کو، اس دشمنی کو کیا کرو، ٹھیک. از ابن عباس چنین نقل شدے، ابن عباس سے اس طریقے سے نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر در روز جنگ بدر، کہ پیغمبر اسلام جنگ بدر کے دن برائے تشویق جنگجویان اسلام، اسلام کے سپاہیوں کی تشویق کے لیے جوائزی برائے آنہا تعین کر کچھ انعامات ان کے لیے معین کیے. وہ مثلا فرمون، مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی فلاں فرد دشمن را اسیر کند، کہ جو شخص دشمن کے فلاں شخص کو، فلاں فرد کو قیدی اور اسیر کرے گا، منزد من آورد، اور میرے پاس لائے گا، چنین پاداشی را بے او خواہم داد، اسے اس طریقے کا انعام، اگر فرض کر لو 2 درہم 4 درہم کچھ بھی انشاءاللہ یہ دیکھو. ان تشویق، اب یہ جو پیغمبر نے تشویق کیا، علاوہ بر روح ایمان و جہاد، ان کے اندر ایمان اور جہاد
جو روح تھی اس کے علاوہ یہ آگ، جہاد کی آگ اور زیادہ شعلہ ور ہو گئی، جو پہلے سے ہی جہاد کے لیے آمادہ تھے، ہے نا؟ ایمان پہلے سے ہی تھا، اب یہ ایمان اور مستحکم، اب یہ ایمان اور جوش مارنے لگا، اور جنگ کی جو آگ تھی ان کے سینوں کے اندر، وہ جنگ کی آگ اور بھڑک اٹھی، اور یہی تشویق سبب شد یہ وجہ بنا کہ سربازان جوان پیغمبر، کہ پیغمبر کے جو جوان سپاہی تھے، در یک مسابقے افتخار آمیز مسابقے اور مقابلے کی صورت میں باسرعت بسوئے ہدف بشتافت، تیزی کے ساتھ اپنے مقصد اور اپنے ہدف کے جانب بڑھیں، سرعت دکھائیں، بھلے پیر مردان و افراد سال خوردے، لیکن جو سن رسیدہ تھے، جو بوڑھے لوگ تھے، وہ در زیر پرچم وہ اسلام کے پرچم کے نیچے توقف کردن، کھڑے ہو گئے، ٹھہر گئے، ہنگامی کی جنگ بدر پایان پذیرفت، جس وقت جنگ بدر تمام ہوئی، ختم ہوئی، جوانان برائے گرفتن پاداشاہ افتخار آمیز خود، تو جو جوان سپاہی تھے وہ اپنے افتخار آمیز انعامات کو دریافت کرنے کے لیے خدمت پیغمبر شتافتن، تیزی کے ساتھ پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، پیغمبر کی خدمت میں آئے، اما پیر مردان بے انہا گفتن، جب جوان اپنے اپنے انعامات لینے کے لیے نبی کی بارگاہ میں آئے اور بوڑھوں نے دیکھا تو کہنے لگے مانی سہمیداری، ہمارا بھی اس انعام میں حق ہے، زیرا ما تک یہ گاہ و مائے دل گرمی شما بولے، کیونکہ ہم تمہاری پشت پناہ تھے اور تمہاری دل گرمی کا سبب بنے، ہم تمہارے دلوں کو گرم کر رہے تھے، ہم پیچھے سے شاباشی دے رہے تھے، ہم حوصلہ بڑھا رہے تھے، اگر کار بر شما سخت میشد، اگر جنگ کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جاتا، وہ عقب نشینی میں کردید اور تمہیں قدم پیچھے ہٹانا پڑتا، تو حتماً بسوئے مامی آمدی، تو تمہاری پناہگاہ ہم ہی ہوتے، ہمارے پاس آتے، بھائی بھاگنے کا راستہ بھی ہم نہ ہوتے تو نہیں ملتا، فرض کریے تمہاری بات۔ در ان موقع، اب یہ اس موقع پر جب جوان اپنے انعام لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور بوڑھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے، ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں، ہماری بھی شراکت ہے دوسرے عنوان سے، تو اس موقع پر میاں نے دو نفر از انصار کے دو لوگوں کے بیچ مشاجر لفظی پیدا شد، مشاجر لفظی کہتے ہیں زبانی جنگ، لفظی بحث و تکرار، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں زبانی لڑائی میں، تو انصار کے دو لوگوں کے بیچ لفظی جھڑپ ہو گئی، وراجب غنائم جنگ، اور جنگ کے مال غنیمت کے بارے میں با یک دیگر گفتگو کردن، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی، بات چیت کی، مثلا ایک کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ تو جنگ سے ملا ہوا مال ہے، اور جنگ میں جیسے تم شریک تھے ویسے ہی ہم بھی شریک تھے، تو جیسے تمہیں مل رہا ہے ویسے ہی ہمیں ملنا چاہیے، تو کہہ رہا کہ نہیں بھائی یہ مال جنگ ہے، میدان جنگ میں ہم اترے ہیں، مال ہم نے دستیاب کیا، ہم نے مسئلہ حاصل کیا ہے تو ہمارے ہی حق ہوگا، تم کہاں تھے، یہ سب ساری باتیں آئے فوق نازل شو، یہ جو اوپر آئے تھے یسألونک عن الانفال، اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بصریحا اور واضح اور روشن طور پر غنائم غنیمت کو متعلق بے پیغمبر پیغمبر سے متعلق معرفی کیا گیا، بتایا گیا کہ انفال مال غنیمت پیغمبر سے مخصوص ہے، کہ ہر گونے بے خواہد بے ان رفتار کرے، وہ جیسے چاہے اس مال کے ساتھ رفتار کرے، رکھ دے، لٹا دے، بانٹ دے، کم دے، زیادہ دے، دے نہ دے، جیسے چاہے اس کی مرضی، پیغمبر ہم آمدہ بطور مساوی، لیکن یہ پیغمبر اسلام کا اخلاق، یہ پیغمبر اسلام کی بزرگی،
کہ اندہ بطور مساوی درمیان ہمیں جنگ جویان تقسیم کر، باوجود کہ انفال اور مال غنیمت پر پیغمبر کا مخصوص حق تھا، حق کے مخصوص ہوتے ہوئے، نجی اور ذاتی مال ہوتے ہوئے بھی تمام سپاہیوں کے درمیان بطور مساوی برابر برابر بانٹا و دستور داد کے اور حکم دیا کہ میان برادران دینی صلح و اصلاح شود، کہ دینی بھائیوں کے درمیان صلح و آشتی ہونی چاہیے۔ کوئی مشاجرہ ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی جھگڑا لڑائی ہے، تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ چل آیت پڑھ لی آپ نے، پہلی آیت کا شان نزول بھی آپ نے پڑھ لیا۔ اب سورہ انفال کی پہلی آیت کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر کو انشاءاللہ آئندہ درس میں